الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوست بزرگوں، پیر صاحب نے اس دفعہ دو تین باتیں مجھ سے اور پوچھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے امام کا نام قرآن میں لکھا دو۔ پہلے لفظ تقریر پوچھتے تھے، آپ کہتے اگر اتنے امام کی تقریر کرنی ہے تو اس کا نام قرآن میں دکھا دو۔ میں حیران ہوں کہ بھائی نماز میں نماز کا قرآن میں حکم ہے نا، اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب قاری صاحب اٹھ کر مجھے کہیں یا پیر صاحب کہیں کہ میرا نام بھی دکھاؤ کہ مجھے حکم دیا ہے قرآن میں، تو آپ دکھا سکیں گے؟ جب حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نہیں جانتا تو جتنے بھی نہ جاننے والے ہیں وہ سارے اس کے مخاطب ہو گئے۔ آج کی آیت میں آپ کسی کا حکم دکھا سکیں گے؟ کیا آپ صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری کا نام قرآن یا حدیث سے دکھا دیں گے؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ پیر صاحب ایسی باتوں کو دلیل سمجھ رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حضرت کس لیے باتیں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے یہ فرمایا کہ فقہ کا تعلق درائت سے ہے۔ میں نے پوچھا تھا، آپ نے مجھے جواب دیا، بالکل ٹھیک بات ہے، فقہ کا تعلق روایت سے۔ اور آپ یہ کہہ چکے ہیں، فرما چکے ہیں کہ روایت کی تقلید نہیں ہوتی تو درائت بھی تو ہوتی ہے نا۔ قرآن میں فقہ کا لفظ ہے، اب درائت کی طرف رجوع کو تقلید مان لیا حضرت، سمجھ گئے آپ کوئی بات؟ اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیر صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس فتوے کو مانتے ہیں۔ میں تو یہ شروع میں پون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بات ہوتی رہی ہے کہ فقہ حنفی کا مفتب ہی قول نہیں کر سکتا ہے۔ آج فتویٰ اسی بات پر ہے کہ تنخواہ کے ساتھ پڑھانا جائز ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھو جو تنخواہ لیتا ہو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اور میاں نذیر حسین دہلوی نے فتویٰ دیا کہ مؤذن کو تنخواہ لینا جائز ہے، اور اکثر مسجدوں میں آج تنخواہ دار مؤذن موجود ہے۔ تو کیا بھائی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف یہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے متعلق میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تقلید کا مسئلہ اتنا واضح ہے، تقلید کا میں مفہوم کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اور رسول کی تابعداری ماہر کی رہنمائی میں کرنا، اتباع اور روایات دلالتاً، مولانا نے دلالتاً پڑھا تھا، میں نے نواب دلالتاً پڑھا ہے۔ دلالت اتحاد سے تعلق رکھتی ہے، فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھو میں عرض کرتا ہوں، بغیر فقہ کے جو شخص آج فقہ کا انکار بھی کر رہا ہے، بغیر فقہ کے وہ بھی عمل نہیں کرتا، وہ انکار بھی کرتا ہے اور ساری زندگی اس کی فقہ پر ہے۔ سنیے، میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، نماز میں 2 رکعت نماز میں کتنی شرائط ہیں، اس کے رکن کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، اس کے مستحبات کتنے ہیں، کتنی باتوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کتنی باتوں سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے نا۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف فقہ کی کتاب میں آپ کو یہ ملیں گے۔ میں حضرت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ تقلید کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تقلید کے بغیر یہ سارا پتہ ہے، تو آپ نماز کی شرطیں مجھے حدیث سے کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، نمازوں کے رکن مجھے کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، نماز کے مستحبات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، نماز کے مکروہات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، نماز کے مفسدات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک کتاب کا نام لکھ کر مجھے میرے پاس چیک بھیج دے کہ مولوی امین یہ بخاری ہے یا یہ مشکات ہے، جس میں ایک ہی صفحے پر فقہ کی کتابوں کی طرح میں نماز کے سارے رکن دکھا سکتا ہوں، میں نماز کے سارے مفسدات دکھا سکتا ہوں، لیکن آپ یقین جانے کہ یہ قطعاً نہیں دکھا سکیں گے۔ سنیے، میں کہتا ہوں نماز شروع فقہ سے ہوتی ہے۔ نماز شروع، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کے امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کہاں سے؟ اونچی آواز سے امام اللہ اکبر کہتا ہے یا اچھا آواز سے؟ اور مقدی آہستہ آواز سے۔ میں پیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس کو آپ فقہ کا مسئلہ نہیں مانتے تو ایک حدیث اس سے پڑھ کے سنا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تمہارا امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہا کرے اور تمہارا مقدی تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہا کرے۔ میں کم اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ باوجود وسیع مطالعہ کرنے کے ایسی حدیث مجھے نہیں ملی، اور میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ میں اس مسئلے میں فقہ پر مانتا ہوں۔
अमल इसमें पीर साहब का इसी मसले पर है। अगर पीर साहब आज मुझे ये हदीस सिखा दे और वो ऐलान करे कि मैं इस मसले पर फीका का अमल नहीं, मैं हदीस पर अमल करता हूँ, तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इसी मजमे में हजरत का शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने भी सुना होगा पंजाब में कि हजरत एक बहुत बड़े कुतुबखाने के मालिक हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको दे, और हजरत का वसी मुतालिया है। आज मैं चाहता हूँ कि हजरत के वसी मुताले से मैं भी कुछ इस्तेफादा करूँ। नमाज के मकरूहात मुस्तहबात किसी हदीस की किताब से यूं उठाकर हजरत पढ़ कर सुना देंगे, क्योंकि ये ठीक है ना, नमाज पढ़ते हैं ना हम सारे। ये कि इमाम अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से कहे और मुकद्दी ऐसा आवाज से ये हदीस पीर साहब मुझे उत्तर सुना देंगे, मैं पीर साहब के मुताले का कायम हो जाऊंगा और हजरत का शुक्रगुजार हो जाऊंगा। मेरा यही दावा है और मैं इस दावे पर कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बगैर फिका पर अमल किए आप नमाज भी एक रकत नहीं कर सकते। उससे मैंने एक मसला और उसके मोटे मोटे बातें, मुझसे तो आप बार बार पूछे ना तकरीर का हुक्म बताएं, सूरज की तरह ये बात आप पर वादे हो जाएगी कि अमल हजरत का भी फिका पर है, अमल हजरत का भी। वैसे ये दूसरी बात है कि हम फुक़हा के शुक्रगुजार भी हैं। खड़ा आप ठीक है कम है बुखारी का कुरान से नाम दिखाओ भाई, हम बुखारी के मुकम्मल नहीं, इसकी हम ताबेदार हैं, उसका नाम दिखा सकते हैं। हमारे ईमान का नाम बोलूंगा तुम करता हो मुद्दा भी को मानना, अब इमाम के खिलाफ ही मुद्दा को मानना। इस पर हमारे मसले को आपने कैसा दिया हदीस में आया कि बहुत से न हो, लेकिन थोड़ा बोलने को बता दिया। अब वो लड़ा तो मुझसे पूछते मैं क्या फतवा लगाऊं, जब मूसा अलैहिस्सलाम को फरौन ने समझाया और तेरा तो लगाऊं खड़ा कैसे तो मैं आई मुहाइम कोई अल्लाह के पास, लिहाजा हम किसी और को नमाज क्या जाता है। यहाँ कादानी की मिसाल पे ये कादानी ये कहता है, कादानी ये कहता है, कादानी को अपने आप को हमें इससे बात नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा इसका देखे यहाँ नहीं है, जहाँ मुझसे नहीं बुखारी का पजवा है बहाल, ये हमारा कोई मसला नहीं है, इससे हमारा कोई जवाब नहीं। आप दलाइल से बात करें, दलाइल पेश करें, बड़ा कादानी ने ये किया, सईद ने इनकार किया, हमारा क्या इनकार किया तो हमारे से पूछेगा इससे क्या क्यों नहीं कह रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दो। मुझे सईद का नाम देता हूँ, वहाँ का नाम देता मुझे आप शादी कर सकते, मुझे आप दिखाए जो मैं किताब से पूछता हूँ कि यहाँ वो ऐसी आए और हदीस दिखाए या फिर उसकी तारीफ जो फुक़हा की है, किसी गैर नबी की बात बगैर दलील के मानना, कुरान हदीस क्या जुज़वा के अलावा इस तारीफ के मुताबिक आप अपने कुरान का याद करें ताकि आप आयत पढ़ के तकलीफ करो कि कुरान में तारीफ खुदा जवाब करें। अच्छा कहते हैं कि फिक़ह के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, जब ये फिक़ह की किताबें बनी नहीं थी तो उस लोग किसे पढ़ते, पहला मसला। दूसरी बात क्या लोगों को उन लोगों की फिक़ह थी, उनको तुम लोगों ने क्यों छोड़ दिया, भाई यही है नहीं भाई, क्या ये दूसरी है वो दूसरी है, कोई तो बात है कुछ तो जिसकी बादादारी है कुछ तो बात है, तुम ये पैदा होकर मुझे पूछते मत जनाबारी तारीफ के मसले सब हाजिर में मौजूद है, अपने ऊपर सबको क्या करें। अगर आपको जन्म आइए हमारे पास मतलब यहाँ मेरे पास कोई नहीं सब मसाले नहीं, लेकिन आपने एक मसला पूछा है तकबीर का, एक तकबीर का मसला पूछा है, रसूलुल्लाह नमाज़ वफ़ात में आए, अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर लोगों को सुना, ये शारफिया नहीं थी इमाम की तकबीर, तो आइए पाबंद है पाबंद आत्मा तकबीर देना मुस्तवी एक मुश्किल मुसलमान की तकबीर को कराई इमाम की आवाज नहीं पहुंचती वो हवा करते हुए चलता है, और दूसरी आवाज इसे सावधान अगर मुस्लिम की आवाज नहीं कहते थे, अगर सब कहे तो उनसे सुनाने की जरूरत नहीं, सब सुनते बनता है। एक ही कहता है जो उन तक आवाज नहीं जाती, जब दूसरे बोलता है तभी को आवाज को सुनाई, क्या करें अभी मुसलमान ने पढ़ा है आज हरी का मुताला करें क्या हम तारीफ करते हैं, हम मानते इस हिसाब से मुताला करते हैं, जो मसला मुश्किल मसला आता है इस मकान में कुछ मसला नहीं है, अभी दलाल के मौत दलाल के खिलाफ हम ये लेकिन सुनना मौलाना मुश्किल बहुत पड़ेगी
बराबर की सोच है, आइए देखिएगा, आप देख ये कहते हो तुम शिकायत नहीं कर सकते हो, हमने अपना पानी साफ किया, अब आप लोगों के हदीस की वजह से बचाने नहीं हो सकते, कैसे होगा फिर करके हम अपना मजहब नहीं बचा सकते, तुम लोगों को फिक्री राय देकर हम अपना मजहब नहीं बचा सकते, अपने आप को तलाश नहीं कर सकते, हदीस बच्चे जवाब खड़ा होने के हदीस के मुहताज आप जरूर है, उलमा हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे इस्तेफादा करते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं, इस्तेफादा और चीज है, और यहाँ दलाल के बात है, और हम उसको दलाल के सही समझते क्या है, क्या किसी अहमद नहीं, लेकिन आप हम करते हो नहीं, तुम चल नहीं सकते, इनका वजूद नहीं था, ये सारी मसाला हदीस में मौजूद, हदीस पेश की ला युत्तबा फीहा आलिम की ताबेदारी नहीं की जाएगी, ये अल्फाज है, मौलाना क्या है तकलीफ नहीं की जाएगी, खुदा का खौफ है, अल्लाह से डरते हो, इतने बड़े मजमू में हदीस का तर्जुमा भी गलत, हदीस का तर्जुमा गलत, अपनी तरफ से तारीफ से अल्लाह को करो मौलाना, ये नसीहत है खुदा के साथ, इस तरह कहाँ हो जाएगी, ला युत्तबा के भाई ये है, तकलीफ नहीं की जाएगी किसी मौली को, खुदा के वास्ते बताओ, ये माना है किसी ने शायर ने मना किया, किसी को तर्जुम ने मना किया, किसी को कोई मना किया, क्या मना है, तकलीफ की तरीकाई से क्यों आप हारते जिसको आप खुदा तकलीफ करते हैं, तो क्यों बात करवा, कोई तो बात है, हाँ कहते सैयद ने जो है वो तकलीफ का इनकार किया, तो उनसे कहा कि मुसीब है या मुक्ति है, अल्लाह के पास गया, जो चीज का मुस्तहिक था उसको क्या कोई दिलवाए, हम अपनी जिंदगी को लें, हम जिस चीज के लिए बैठे लोगों को सफाई करने के लिए, कोई तकलीफ क्या थी, उनको करें समझाओ, आपने आधा वक्त को भी खत्म कर दिया है, करीब खत्म होने का वक्त है, आप लोगों को करिए समझाओ कि अल्लाह की तकलीफ है, तकलीफ की तारीफ जो फुक़हा ने की है, उलमा ने की है, वो ये मुगल की किताबों में ये कि कल्लत हो की जलाता है, सब हूँ बिला सांग बगैर सोचे समझे किसी की बात करें, और उलमा फुक़हा सब ये लिखते हैं, इब्न की तेरा वो की सही है, किताब में सम्मान की हो चाहरी पड़ी, मैंने कहा उसने भी ये साफ लिखा है, तकलीफ का माना ये है कि शरीर की बात मानना, ये मेरे पास सम्मान की बात जानकारी नहीं है, आप इसको निकाल कर सब किताबें वो तकलीफ का माना ही है कि किसी की बात नया नबी किसी की बात बगैर दलील के मानना, बगैर दलील के जानने के मानना, और फिर दलील बता देने के कुरान हदीस इजमा क्या, इन तीनों के जाने के बगैर उस बात को मानना, ये है इसका आयत इस आयत पर आप उसके बाद हमारे तीसरे इमाम किसको कहते हैं, मुस्तवी इमाम के पीछे ना आगे न पीछे, ना आगे न पीछे, उसके पीछे जाते, ये कहा था रुकू गए थे, रुकू से आगे लीजिए, ये तकलीफ क्या होके दे रहे हैं, ये उस इमाम के कहने पर हम कर रहे हैं, तुम्हारे कहने पे कर रहे हैं, किसी आदम के कहने पे कर रहे हैं, किसी फिक्र के खत नहीं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जितना इमाम का पैगंबर का हुक्म नहीं है, इस दलील के साथ इमाम की ताबेदारी करते, चलो तुम इमाम के खिलाफ जाते, तुम्हारे मदद में इमाम 5 रुपया का हाथ मुझ जाए तो बोले नहीं होगी, क्यों इमाम के खिलाफ जाते हैं, उनको नहीं आए इमाम को हमेशा कायदा यह तुमने तुम्हारा चुप किया, अलखदाय नबी वो सब दिया, ये अल्लाह की तब को काहे नहीं, अल्लाह की तब को तारा तो मतलब हो, इसलिए तुम्हारा कहीं नहीं हो सकता, ये बात मेरी सारी लोग सुन गई, क्या रहे सारी से हमारा काम नहीं बनता, अब हम भाई बन के बैठे, लोगों को लगेगा हम करना चाहिए, रात करना चाहिए, हमें ऐसी बात कहीं जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों को है नहीं, जिससे लोगों को हिदायत हो, जिससे लोगों को रहनुमाई हो, मसले नहीं ना लो, लोग तो जान गए कि किस चीज का मैं मुतालबा सबसे कर रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जब ظهرت ولا تخفى على أحد، قد ظهرت ولا تخفى على أحد إلا على أحد ما لا يسمع، الخروج في الحاضر بعد الله میرے دوست اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھی آپ کے سامنے، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں، حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ جادو کو جو کر پر کر بولے، حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ میں چار شیر پڑھ، یہ میں نے قرآن پر فخر کر رہا ہوں،
حضرت نے بار بار آپ لوگوں کو یہ کہنا کہا ہے کہ مولوی امین نے قرآن کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے، حدیث کا بھی، کیوں بھائی اگر میں نے یہاں ترجمہ غلط کیا ہے تو پیر صاحب کا فرض ہونا چاہیے صحیح ترجمہ کرے گا، اتباع کا ترجمہ وہ بھی پیروی کریں گے اور تقلید کا ترجمہ بھی پیروی ہی ہوتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر میں نے ترجمہ غلط کیا، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے یا فریب ہے، تو حضرت آپ یہاں صحیح ترجمہ تو کر کے دکھائیں لوگوں کو، تبھی بات سمجھ میں آئے گی نا۔ اور وہ دیکھو جو میں نے بات کہی تھی، مولانا نے یہ بات مان لی کہ ہم بھی فقہ پڑھتے ہیں، فقہ کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مانتے ذرا اپنے ذہن کو اس میں دخل دیتے ہیں۔ اگر ہماری عقل کہہ دے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں، اپنی عقل نہ مانے تو ہم نہیں مانتے، تو یہ فقہ میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت نے کہا کہ تم ایک فقہ کہتے ہم تو چاروں پڑھتے ہیں، لیکن چاروں فقہ پڑھنے والے بھی حدیث سے وہ مجھے نماز کے فرائض واجبات میں نے کہا تھا کہ دوپہر کی طرح روزی رہا، یہ بات میں نے کہا تھا امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور مقدی کا آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ حدیث کے لفظوں میں نہیں ہے، اس میں سے سمجھا جائے گا نا، اسی کو فقہ کہتے ہیں نا۔ تو مولانا نے بھی مقدمیوں کے لیے اخبا کا لفظ مجھے نہیں دکھایا، یہ دکھا دیا تو کوئی نہیں کہ مقدمی کے لیے لفظ اخبا کا موجود ہو، جو میں نے دعویٰ کیا تھا باوجود حضرت کا بہت بڑا کتب خانہ ہونے کے مجھے اخبا کا لفظ نہیں دکھا سکے۔ آپ نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے جس کو فقہ کہتے ہیں، تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں کہ نماز شروع ہی فقہ سے ہوتی ہے، نماز شروع ہی فقہ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت سنیے، آپ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ فلاں نے تقلید کی یہ تعریف کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، اور میں نے جو تعریف کی ہے سنو، ایک فرق ہے اس میں، ایک ہے مطلق تقلید کسی کی کرتے پھرو، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، یہاں زیر بحث ہے مجتہد کی تقلید۔ کس کی تقلید ہے؟ مجتہد کی تقلید کی تعریف میں نے یہ کی ہے، اتباع روایات دلالتاً، اتباع روایات کتاب و سنت پر اس ماہر شریعت کی رہنمائی میں عمل کرنا۔ اور سنیں بھائی، جو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ کیا دعا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق، ان کی تقلید کریں ہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو بھی کسی کے پیچھے چلنا تقلید ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ یہ کتنی جماعتیں ہیں؟ کیا صرف نبی ہے؟ اگر تمہارے صرف نبی، قرآن کہتا ہے نبی صدیق جو مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، میں کہتا ہوں اطاعت کا ترجمہ بھی پیروی تابع داری، تقلید کا ترجمہ بھی پیروی اور تابع داری، اتباع کا ترجمہ بھی پیروی اور تابع داری، تقلید کا ترجمہ بھی پیروی اور تابع داری۔ تو میں نے جو دعا حضور کی بتائی تھی، دیکھیے اللہ کا نبی ناراض ہے ان لوگوں سے جو اہل علم کی تقلید نہیں کرتے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جب انکار تقلید کا فتنہ کھڑا ہو۔ تو کیا بھائی آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی آپ کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے؟ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ لوگ نہ دکھانا، مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جو اہل علم کی تقلید سے فرار کرے اور جن کے مسلک کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ سلف کی شرم وہاں نہیں ہوگی۔ ولا یستحییٰ من الحلیم میں دیکھیے مولانا نے اس کا صرف اتنا جواب دیا ہے جی اس کا ترجمہ تقلید نہیں، اور ترجمہ کیا ہے؟ اتباع کا ترجمہ پیروی ہوتا ہے، تقلید ہوتا ہے عالم کے پیچھے جانا، عالم کے پیچھے لگ جانا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ حضرت تقلید کے سر پر سینگ نہیں ہوتے کہ میں وہ پکڑ کر آپ کو دے دوں کہ یہ سینگوں والی تقلید ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے پیروی کرنا، تابع داری کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا حکم ماننا۔ تو اس لیے حضرت جتنی میں نے آیتیں قرآن کی پڑھی ہے، جتنی میں نے احادیث نبی علیہ السلام کی پڑھی ہیں، اور یہ میں نے پوچھا تھا کہ دیکھو آپ جانتے ہیں نا عقل کی زندگی چاہیے نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقلید کے درخت کے پھل کون ہے؟ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، علامہ عینی ہے، سارے محدثین۔
मुजद्दिद अल-थानी है, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी है। और मैंने बताया था कि तरके तकलीफ के दरस के फल कौन है? सर सैयद अहमद है, गुलाम अहमद कादियानी है, मुनकर हदीस अब्दुल्ला चतरालवी है, गुलाम अहमद परवेज अपनी किताब नवाज रात के सफार कर देते हैं कि इससे पहले हमारा सारा खानदान अहले हदीस था। क्यों भाई ये बात कहना कोई जुर्म तो नहीं है ना? आप फलों से पहचानते हैं ना किस फल का दरख्त का फल कर रहा है, किसका अच्छा है। अब देखिए मौलाना ने कैसा जान आसाना से काम लिया है। अगर हमारा कोई मसला ऐसा होता कि हदीस के खिलाफ होता तो मौलाना कभी माफ करते, लेकिन मैंने पूछा मौलाना सनाउल्लाह साहब और नजीर हुसैन साहब ने फतवा दिया है, साफ हदीस के खिलाफ दिया है। हजूर फरमाते हैं मुअज्जिन इधर तनख्वाह न ले, उन्होंने फतवा दिया है कि तनख्वाह जायज है, ये साफ हदीस के खिलाफ है। मौलाना फरमाते हैं अल्लाह जाने और वो जाने, क्यों भाई जो हदीस के खिलाफ फतवा दे उसका हुक्म किताबों सुनने में मौजूद नहीं है। क्या वो हदफ दिखा नहीं सकते थे मुझे? लेकिन बात वो भी है कि हनफियों के खिलाफ बात करने में हदफ बहुत सब कुछ कह जाएंगे। मियां नजीर हुसैन साहब देलवी और मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी, बल्कि अक्सर मस्जिद में इन लोगों की है, उनमें अब भी इमाम तनख्वाहदार है, ये मुअज्जिन तनख्वाहदार है। तो क्या उन सब पर आपने कोई फतवा लगाया है कि आपने नबी की हदीस को छोड़ा है? आप इस बात को वाज़ेह करें। ये कोई जवाब नहीं है कि भाई उनको अल्लाह जानता है, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। कुरान और हदीस या इमाम अबू हनीफा अल्लाह के पास नहीं पहुंच गए, अल्लामा ऐनी भी पहुंच गए, उनको तो माफ नहीं किया जाता। और मियां साहब को बड़ी जल्दी माफ कर दिया जाता है कि भाई वो अल्लाह के पास पहुंच गए, आप खामोश रहो, उनके मुताबिक हमसे मसला ना पूछे, क्यों ना पूछे हम। देखिए मैंने कुरान पाक की आयात आपके सामने करी, मैंने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपके सामने करी, और उसके बाद मैंने अकली दलाल भी बयान किए। मैंने मुशाहदा करा दिया आपको कि जो फिक़ह का इनकार करता है वो नमाज के फराइज भी एक किताब से मुझे नहीं दिखा सकता, नमाज के मुफ्तदात की किसी एक जगह मुझे हदीस की किताब में नहीं दिखा सकता। क्यों भी आपके इन मिसाल की जरूरत है या नहीं है ना? अब बात साफ है। अगर हजरत मुझे ये कह देना कि फिक़ह की किताब में तरतीब वार शर्तें नहीं लिखी हुई, मैं अब कर सुनाऊंगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी एक हदीस की किताब से मौलाना हजरत फरमाते हैं कि आप मेरे कुतुबखाने में चले। भाई ये जो किताबें हजरत लाए हैं ये किस लिए लाए हैं? जिनकी इतनी सारी किताबों में नमाज की एक रकत के फराइज भी नहीं है, तो क्या भी इन किताबों के लाने का फायदा है? बिल्कुल। इन इतनी किताबों में किसी एक किताब भी ऐसी नहीं है जिसमें नमाज की सारी सुन्नतें और मकरूहात किसी एक सफ़े पर लिखे हो। अगर नहीं इनका फायदा तो इन किताबों के लाने का फायदा होगा। और ये कहना कि हजरत आप मेरे साथ वहां पर उठाने चले, वहां दिखा दी जाएगी। बात असल में ये है या सियासिता यहाँ मौजूद नहीं, अगर तुम्हारा कुछ यहाँ मौजूद है, अगर नहीं तो मेरे पास यहाँ से हाथ लिखा है। मुझसे अगर तलब करे कि बुखारी दो, मैं बुखारी के एक ही सफ़े से नमाज के सारे मुफ्तदात, सारे मकरूहात, सारे उसके फराइज अरकान शराइत दिखाता हूँ। मैं बुखारी पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने दोपहर की सोच की तरह ये बात दुनिया के सामने वादे कर दिया है कि हजरत कभी भी मुझसे नहीं कहेंगे, ना खुद अपने पास से बुखारी उठाएंगे, ना मुझे कहेंगे कि लाओ बुखारी दो। मैं नमाज का मुकम्मल नक्शा आपको बताता हूँ, उनके फराइज बताता हूँ, उसके बाद बात बताता हूँ। मैंने जो दावा किया था कि नमाज शुरू फिक़ह से होती है, पहला निकला मसला फिक़ह का मोहताज है, हजरत ने इस्तेंबात करके मसला बताया, अल्फाज में नहीं बताया। मेरा दावा अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो जो शुरू ही फिक़ह से नमाज हो, फिर उस फिक़ह का दुनिया में इनकार कर दिया जाए कि हम फिक़ह को नहीं मानते, हम फिक़ह को नहीं मानते। हजरत बार बार ये फरमाते हैं कि ये फिक़ह जो हमारी है ये किताबों सुन्नत से हट जाए। फिक़ह सारी किताबों सुन्नत से हट जाती है, वो अपने पास से कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ तो इमाम अबू हनीफा और मुजतहिद का मुकाम वही है जो आपके यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। आज कुछ मेरे पास आइए हमारे दरमियान में उस चीज को तो आप नहीं कर सकते, बाकी यही करेंगे नहीं बने मेरे भाई, पैरवी में बाकी नहीं है, बाकी उस पैरवी भी बना बनी। अच्छा फिर आप कहते हैं कि रुकू को कहते हैं उस्ताद की तरफ और मुजतहिद की तरफ,
उसको रुजू करने, ये भाइयों मुस्तहद के रुजू करने आपके फुक़हा उसको तकलीफ देंगे। देखो ये मेरे हाथ में आप मुसलमान सबूत की तरह मतन की तरह और दिल का दिल पानी फुक़हा 400 ऊपर चढ़ा हुआ है। इमाम गज़ाली की किताब मुख्तसारी की वो किताब है। आप लिखते हैं अतकलीद अमल बिकौल गैर मिन गैर हुज्जत وأخذ المجتهد من مثله ورجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإجماع ليس منه فإنه رجوع السبيل وكذا رجوع العامي إلى المفتي والمقتدي إلى الرجوع ليس هذا رجوع نفسه تقليدا. صاف کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی تقلید نہیں، اجماع کی بات کے تحت رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں، مفتی اور قاضی کی بات کو ماننا یہ بھی تقلید نہیں، گواہ کی بات ماننا بھی تقلید نہیں. اس چیز کو آپ تقلید بنا رہے ہیں کہ کسی مجتہد کی بات سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اتباع رائے درایت سمجھ کے اس بات کو رجوع کرنا، اس چیز کا نام یہ فقہا کا نہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اب یا تو اس فقہا کو مانیے یا اس بات کو مانیے، تقلید اسی کا مانا ہے. مجتہد کی رجوع کرنا یہ کہتا ہے تقلید نہیں ہے. پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں؟ اچھا پھر کہتے ہیں اگر میں نے ترجمہ غلط کیا کہ صحیح کر کے بتاؤ. بھائی یہاں ہے حکم پیروی کا سب آیا، اتباع اطاعت میں پیروی کا حکم ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بلا دلیل یا بکل. جب بھی دلیل آپ ثابت نہیں کر سکتے بلا دلیل تو پھر آپ کا دعویٰ صحیح نہیں. آپ کا دعویٰ جب ثابت ہوگا تو آپ وہ دلیل پیش کریں جس میں اتباع ایسا ثابت ہو، ایسے اتباع کا حکم ہو، اس اتباع میں دلیل نہ ہو کہ غیر دلیل کے بات مانی جائے. یہ ہے بات. اگر دلیل کے ساتھ بات مانی جائے تو وہ دلیل نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بتا کو دیکھتے ہیں جو بات صحیح بات ہے. کہتے ہیں ہم اپنے عقل اور ذہن کو بدل دیا. یہ کس نے کہا؟ میں نے الفاظ کہا تھا ہم اپنے عقل کو حاکم بناتے ہیں، ہم غلط کو نہ کہیں، ہم ان کے دلائل دیکھتے ہیں جتنی اللہ نے فہم کی ہے اس کے مطابق جس کے جو دلیل صحیح ہے. اب مولانا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو فقہ ہے. یہ فقہ دوسری چیز ہے اور ایک کو اللہ نے فہم دیا ہے. اس فقہ یہی اتحاد ہے، یہی فہم ہے، یہی تمہاری فہم تقلید کے مناسب ہے، یہی فہم تقلید کے مناسب ہے. اگر یہ فہم حاصل ہے تو تقلید نہیں رہے گی. باقی رہا کہ یہ جو آپ کے کتاب مدونہ ہے ان کو ہم من معن قبول کریں ہم اس کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ باقی کی کتابیں ہیں ان کے اندر صحیح باتیں بھی ہیں، غلط چیز ہے. یہی وجہ ہے ائمہ نے کئی مسائل رجوع کیا. اس لیے کہا یہ کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، لہٰذا ان کو من معن ماننا ہے. باقی فقہا کا قول جو صحیح ہے قرآن حدیث کے موافق ہے انہیں کو مانا جائے گا، اس کو تفصیل نہیں ہے. جو قرآن حدیث کے دیکھے بغیر مانا جائے یہ ہے تفصیل. اس میں ہماری بات چل رہی ہے، اس کا آپ کو ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ تقلید ہم نے دو باتیں، ایک مطلق، دوسری وہ جو خاص مجتہد کی پیروی ہو. میں کہتا ہوں مجتہد کی پیروی کو تقلید کے پیروی میں نے آپ کو دکھایا. پھر کہتے ہیں کہ لا یستحی من العلیم، کسی آدمی کا ہے علی کا سلطانی ہے تو سلطانی کو سب سے سلطانی کا وہ ہے پہلے صحابہ پھر تابعین. ابھی آپ تقلید کر چکے اس میں دقت آتی. یہ جو فکر نہیں دیو تھی آپ فرمان کی ہدایت خانے میں دیو دوسری فکر دی تو آپ نے اس کو چھوڑ کر یہ نہیں اصل کی بیٹی بات نہیں پھر وہ آپ نے چھوڑا. مجھے انسان کہتے تھے کچھ اپنا نہیں کرایا، پھر بات ہے خدا نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم اس بات کی بات کی. آپ نے کہتے ہیں کہ جو میں نے پیش کیا اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فتوا سے تو بتا رہے تھے. بھائی فتوا ہم سختی کے لیے قائل نہیں ہے، ہم تو وہ مطلب فتوا کے قائل ہیں کہ جو بھی آخری حدیث کے خلاف فیصلہ دے چاہے وہ حدیث ہو چاہے حدیث ہو چاہے واقعی ہو فتوا کوئی نہیں، اس کا فیصلہ حدیث کے خلاف غلط کرے. ہمارا فیصلہ مجھے حدیث سے صحیح تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستعبی قول چاہے کسی کے خلاف ہو، امام کے قول خلاف ہم چھوڑ دیں گے، قاعدے کے خلاف بھی چھوڑ دیں گے، سب کے خلاف چھوڑ دیں گے، مجھ سے ہم نہیں ہٹیں گے. ہمارے یہاں یہ جنوب نہیں کسی عالم کا قول ہوتا ہے حدیث کا ہوتا ہے رائے کا. اگر اس کا اختلاف صحیح ہے موافق ہے قوانین کے لحاظ سے صاحب تو آپ کی مثال دی، یہ کوئی حدیث آپ نے بنی قرآن پڑھی اپنی طرف سے تفریح کر دیا یہ ایک درخت اچھا ہے یہ درخت برا ہے، وہ ایک کا پھل برا ہوگا اچھے کا برا ہوگا، بڑا اس درخت کے بڑا اس درخت کے یہ آگے بڑھ رہی نہیں. میں اگر کبھی تمہارے سارے ناپوس میں سے تو میری بات مانو گے؟ مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے کا کسی نے نہیں کرو. آپ فیصلہ لگا دیا کہ یہ فلاں پھل کے ہیں، سب پہ ہم نے کر دیے آئی وغیرہ سب ہم نے کر کے یہ وہ پھل کے آپ مجھے کیا حق ہے؟
کسی کے کہتے ہو کہ خلق میں آیا نہیں کس کو ہے ملا استحمل علیم کہہ رہے ہو کہ خلق کا آیا خود کا آیا اپنی خلق کا ہوتا ہے کہاں بھی نہیں کہاں بھی کہیں کے آنے کے بیٹھے ہو تو مسئلہ اس کو پیش نہیں جاتے یہ ثابت کرو آپ نے جو فقہاء تعین کی ہے کہ 4 دلیلوں میں سے کتاب سنت اجماع اتحاد سے جانے ہوئے بغیر کسی کی بات ماننا یہ ہے تقلید اس تقلید کے ثبوت میں کوئی آیت پیش کرو اس تقلید کے ثبوت میں کوئی حدیث پیش کرو اگر ہے آپ کے پاس مجھ بولتا ہوں کوئی فرق نہیں کر سکتے آپ نہ سمجھا ہو ہے کہ تلوار کے بعد میں یاد آئی تو کے واسطے کا بتانا مجھے نہیں لگا اللہ خود کہتا ہے پیدا خود تم قادر ہوا انصاف کی بات کہو اور یہ من کو سنوار قوم اللہ تعالی آپ کو کیا بھی غصہ ہو وہ اپنے مقام پر آپ کو حق ہے لیکن سوال یہ جو بات آپ کا جس چیز کے مطالبے میں قائم ہوں اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے ایک سمجھنے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ کچھ نہیں بنا کچھ نہیں بنا کچھ بھی آپ سے نہیں بن سکا راستہ پار ہوتا ہے کہ ابھی بند نہیں راستہ پار ہوتا ہے کہ ابھی بند نہیں نہ خدا تم نے خدمت کے خدا بند نہیں حدیث کے کتاب دکھا دیں آج پاس کتابیں موجود ہیں ایک موضوع ہمارا کچھ آپ مجھے موضوع سے نکالنا چاہتے ہیں یہ کرنے کی لیے جائے گا میں قبول دینے کو تمہاری بات نہیں کہا میں آج ہی میرے بات کرو میں تم کو بتاؤں حدیث کو پڑھتے نہیں حدیث والوں کے پاس جاتے ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ تم مارتے کیا بنے گا کچھ نہیں بنے گا آپ اگر ہمت ہے تو آؤ کرو آپ خود مطالعہ کرو ان شاء اللہ چھوٹے موٹے سب مسئلے آپ کو ملیں گے ابھی جو تم نے افواہ بیان کی ہے حال سے لے کر ایمان و اسرائیل علم سے لے کر حال سے لے کر میراث تک الحمدللہ ایک مسئلہ خدا نے سمجھے آپ کو حدیث ملے گا یہ ہم انشاءاللہ یہ کر رہے سپنے دے رہے ہو رہا ہے آپ اس میدان میں آ جائیے یہاں دل لگائیے کچھ محنت کیجیے پتہ لگ جائے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا ادھر کے سبب ادھر پتا ہوتا ہے ادھر کے سبب غبار افراد سنتا ہے نگاہ میں ہمار یہ بات پتا نہیں ابھی کیا ہوگا ابھی تو ایسی باتیں ہم کر رہے ہیں مولانا ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا ہاں ہو گیا بس اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کے بلایا ٹھیک ہے ہم کے قائم ہم کو بلایا یہ نہیں کہ چیز ہے سمجھ کے پیچھے اب یہ مولانا کا یہ سوال چل رہا یہ بتائے کہ کیوں پیچھے ہمیں بھی اللہ نے سمجھ آئے کو سمجھنے کا حق جو بات قرآن الحمدللہ السلام میرے دوست حضرت نے اپنی تقریر قدرت پر ختم کی ہے کہ ہر شخص کو بات سمجھ میں قرآن حق ہے بس یہی ہمارا اختلاف ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے اس قرآن سے یہ سمجھا کہ نبی آ سکتا ہے یا بھی اس کی سمجھ سب مان لیں حضرت نے حق دے دیا ہے اس شخص کو کہ ہر شخص کو آپ میں سے حق ہے ایک مرزا غلام محمد قادیانی نے سمجھا اس قرآن سے کہ نبی آ سکتا ہے غلام احمد پرویز نے یہ سمجھا اس قرآن سے کہ نبی کی حدیث حجت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ پیر صاحب اسے حق دے رہے ہیں کہ بھائی تجھے یہی سمجھ آیا ہے آپ پیر صاحب اسے روکیں گے تو نہیں نا کوئی شخص یہ قرآن ہاتھ میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھ پر ایمان لاؤ کہتے ہیں کیا ایمان لائیں مجھ جب نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے ایسے کہاں میرا نام ہے نعیم اور اس میں ہے ثم لتسألن یومئذ نہیں اب دیکھو وہ بھی چاہتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ اس میں کسی آنے والے نعیم نبی کا ذکر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہر شخص کو آپ اجازت دے دیں کہ جو چاہے قرآن اور حدیث کو سمجھے تو پھر بھائی آپ ہم سے بحث کیوں کر رہے ہیں ہم سمجھے یہی ہے کہ تقریر کرنی چاہیے آپ ہمیں روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے نا کیونکہ آپ نے ہمیں حق دیا ہے باقی حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں دلیل اور غیر دلیل کی بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مسئلے پر عمل ضروری نہیں ہے جب تک دلیل یاد نہ ہو جہاں آپ کے حضرت بہت سے مرید بیٹھے ہیں ایک ہی نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو تقلید کو نہیں مانتا اس کو نماز یاد ہے ایک آدمی بھی اٹھ کر اس کی دلیلیں بیان نہیں کر سکتا جب آپ نے نماز بچوں کو یاد کرائی تو اس کو دلیلیں یاد کراتے ہیں بخاری سے یاد کراتے ہیں یا مجموع الزوائد سے یاد کراتے ہیں کسی کو دلیل یاد نہیں ہوتی یہ لوگ جو بغیر دلیل کے جانے نمازیں پڑھ رہے ہیں میں حضرت سے پوچھتا ہوں ان کی نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں
یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ان کا نام مسلمانوں والا رکھا گیا، ان سے آپ اٹھ کر کسی کو کھڑا کر لیں، اکثر ایسے نکلیں گے جو اسلام کی صداقت کی دلیل بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا بھائی دلیل نہ جاننے کے باوجود آپ ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جب اسلام میں تقریر جائز ہے، ایک اسی آ کر کہ اسلام کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے، مولانا تقریر فرمایا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا، اب اس کا نام کر جی اس نے مسلمان کر لیا نا اسے، اب اس کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ آیا ہے وہ کافر تھا عیسائی تھا؟ کیا تھا؟ جب وہ کیا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس نے کوئی دلیل نہیں پوچھی، مولانا نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، اور ہمارے اصول پر تو وہ آیا تھا کافر اور گیا ہے مسلمان، لیکن حضرت کے اصول پر آیا تھا کہرا کافر، گیا ہے تھوڑا کافر، اور تقلیدی کو بھی ساتھ لے گیا، تقلیدی کو شرک ہے نا۔ تو حضرت اگر دلیل جانے بغیر یہ سارے جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارے جو مسلمان کہلا رہے ہیں، ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع کے لفظ میں دونوں باتیں شامل ہیں، دلیل کے ساتھ پیروی بھی اور بغیر دلیل کے پیروی بھی۔ تو تکلیف تو آ ہی نہ اس میں، کون کہتا نہیں آئی، لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ اتباع کا لفظ صرف مطالبہ دلیل کے ساتھ آتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مشرکین مکہ کی تقلید کا جہاں رد کیا ہے، قرآن نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے۔ آپ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تقلید میں اگر اتباع کو دلیل سے خاص کریں تو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآنی بات خاص نہیں کرتا، قرآن صرف اتباع کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک آیت آپ پڑھ دیں کہ دلیل پوچھنا فرض ہے، یہی خلاف بنا رہ گیا ہمارا، جو مولانا ہر تقریر میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم دلیل پوچھے بغیر عمل جائز نہیں کہتے، اور تم کہتے ہو کہ ایسے آدمی کے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لو جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ دلیل سے مسئلہ بتائے، اس پر تمہیں حسن ظن ہو اور اس پر تمہیں اعتماد ہو۔ تو بھائی بات بالکل واضح ہے، اگر واقعی حضرت کا مسلک صحیح ہے کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہو نہ آپ روزے رکھیں، نہ آپ حج کریں، نہ آپ زکات دیں، اتنی حاجی ہیں جو کل حج کے ہر مسئلے کی دلیل بیان کر سکتے ہیں، یقین جانے کے 100% نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا تھا نماز کے قواعد واجبات، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے موضوع سے نکالنا چاہتے ہیں، بات نہیں ہے، یہ صرف وقت ڈالا جا رہا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کھڑا ہو کر کہ کسی حدیث کی کتاب میں یک جا، جس طرح فقہ کی کتاب میں یک جا یہ سب کچھ ملتا ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر حضرت دکھائیں گے بھی نا تو حضرت کا مجھے فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ کر پڑھو، خدا جانے 12 سال پڑھنے کے بعد حضرت مجھے ساری نہ دکھا سکے، لیکن فقہا کا ہم پر میرے احسان ہے نا، بھائی میں فقیر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے ایک سطر میں ساری بتا دیتا ہے، ایک سطر میں بتا دیتا ہے نا۔ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ نہیں جاتا ہے، داخل ہو جاؤ پڑھنے کے لیے میرے پاس۔ اب میں آیا ہوں یہاں مناظرہ کرنے یا تقریر کرنے، میں یہاں داخل ہو جاؤں، بچوں بیوی بچوں کو طلاق بھیج دوں گا، اور جب اسلام کا مسئلہ مجھے حضرت بتائیں گے تو میں حضرت کے پاس کیوں جاؤں، میں اس فقیر کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں، میں جاتا ہوں وہ ساری نماز کے مسائل مجھے ایک سطر بتا، کیونکہ یہ آسانی تھا جب ہم ان کے شکر گزار ہوں یا حضرت کے شکر گزار ہوں جو ہمیں پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تک پڑھو گے نہیں ساری حدیث کی کتابیں جان کر میں ایک رکعت نماز کی ارکان اور شرائط بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو بھائی بات تو دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ تکلیف کے بغیر چارہ کار بالکل نہیں، اور یہ حضرت بھی مان گئے ہیں کہ ہم بھی فقہ کو مانتے ہیں، اختلاف اتنا رہ گیا ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ پر جمود نہیں، فقہ کو مانتے ہیں، فقہ پر جمود نہیں کرتے۔ تو بھائی اس جمود نہ کرنے کی کوئی حدیث آپ پڑھ دیں، میں تو کہتا ہوں صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے برا ہے جو اس کے پاس ایک چہرے سے آئے، شافی کی گود میں بیٹھ کر ابو حنیفہ کو برا کہے اور ابو حنیفہ کی گود میں بیٹھ کر شافی کو برا کہے، ایسا آدمی حدیث میں اس کو ذو الوجہین کہا گیا ہے۔
हम भी कहते हैं ना दोगला आदमी, दोगला, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं तो हदीस सुना रहा हूँ कि ये दोगलापन कोई अच्छी चीज नहीं है। ये दूसरी हदीस में करता हूँ, हजूर फरमाते हैं मातन मनाफे के आएगा तो बयान लगाना मैंने सही रहा हाथ ही मर्रतन महिला हाथ ही मर्रतन, फरमाया ये जमून तो अच्छी चीज है, लेकिन कभी इधर कभी उधर होना ये तो कोई उस बकरी की मिसाल है जो कभी इस बकरे के पास जाती है और कभी इस बकरे के पास जाती है। ये मिसाल कौन बयान फरमा रहे हैं? नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई हम अगर जमूद पर कायम है तो इसलिए कि हमारे नबी ने हमें ये कहा है कि खुदा के वास्ते दोगले न बनना, दोगले न बनना। और ये इस तरह एक कभी इसके पास कभी उसके पास है न जाना। अगर इसके मुकाबले में देखिए मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं, हजरत से भी मैं दरखास्त करूंगा कि आपने काफी शेर पढ़ लिए हैं, कम से कम इस तकरीर में आप शेर न पढ़े, सिर्फ एक हदीस उस पर सही पढ़ दें कि जमूद जो है ये हराम है, जमूद हराम है, इस पर नहीं रहना चाहिए। मसला आपका एक इमाम साहब यहाँ रखे हैं, सारी उम्र आप उससे बदले पूछ लेते हैं। मौलाना का फतवा यह है कि ये नहीं, मैं यही पूछूंगा कि हजरत जमूद की तारीख कहाँ तक है। इतने मसले एक मुझसे से पूछे और उसके बाद उससे पूछना हराम हो जाए, मतलब 10 ही या 20 ही या 40 या 50, ये भी हद मुझे हदीस से दिखाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि सारी उम्र एक से मसले पूछ कर अमल करना ये शिर्क और हराम है। मौलाना ने फरमाया इस बात के साथ हमको बात किसी की समझ कर फिर मौलाना नाराज होगा, उसकी समझ किसी को हजर खुदा नबी से आदमी को मौत पर ये पता का नबी। मैंने ये कहा था कि भाई इन किताबों को समझता है जो दलील के मुआफिक बात है तो मुआफिक दलील क्या है कुरान हदीस। आपने गुलाम अहमद का नाम लिया, गुलाम अहमद के बाद समागम के बाद नऊज़। अब आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं है तो कुरान हदीस का तो उनका जो चीज है नहीं वो गलत कौन साबित करेगा? जो चीज पहले से नहीं है न वो तो कुरान हदीस की है, तो हमें ना साबित है कुरान की बात कहाँ है? जो चीज अल्लाह ने खत्म कर दी वो मैं ना कुरान की कहाँ साबित करेगा? उनका ये समझ नहीं है। अच्छा फिर बताए कि यानी पहले जो हदीस का इनकार करता, जो हदीस का इनकार करना समझेगा क्या हदीस? हम तो हदीस को मानते, आप हदीस को मानते, लिहाजा हम दोनों समझ कर उसके नफा निकालें। समझ से खुदा नहीं होता पाता, बस उनके लिए कवानी है, कवायद है, उसूल है। आपको पहले कवायद से अपने आपको दावा कर दिया आपने फरमाया जो मुख्तारी बोलो वो कायदे खिलाफ हम मान लेंगे, हम कवायद के अंदर रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो कवायद के अंदर उधर मान जाएगी। फिर फरमाते हैं कि हमको भी हक दो, हम विविधता को हक समझे। आपको कहने का हक है लेकिन मनवाने का हक नहीं, कोई दलील नहीं आपके पास। वो फरमाते हैं नहीं करते ये लोग इनमें जो जिसने जो मसले के इख्तियार किया है आप उनसे पूछ सकते, कोई भी नहीं कहेगा कि फलां की तकलीफ या फलां की तकलीफ। अगर उन्होंने कहा यही कहेगा कि भाई हमने खुद को में देखे पढ़े अबूला का जो अमल देखा उसके बाद अमल करके आवाज दी यही बात रहे। बच्चों का मसला तो बच्चे हैं माफूल कलम, उनको हम अनिल सभी आता या चले कलम कोई नहीं, उसमें कोई कलम नहीं। जब वो समझ लायक होता है तो उनको हदीस पढ़ाई जाती है। आप तो करते नहीं कि हमको 5 मिनट में चाहिए किसी दावत खानी है, अभी हमको बताते थे हलवा खा लिया। अभी इनके लिए मेहनत की जाती है, जिन लोगों ने की हुई उम्रें गवा दी अपनी, उनको तुम एक दिन में समझो ये तरह की बात है। क्योंकि मेहनत करो आज से लेकर आप अभी थोड़ी कोशिश करो, इंशाअल्लाह अगले साल आपका दिन कुछ और हो गया। वो तो क्या करें और फिर कहते होंगे इस्लाम की सलाह गरीब किसी को मालूम नहीं। जनाब आला से आप इसको कहा लिखते हैं गाइड में लिखते हैं इमाम लोग क्या करेंगे? अरे का इमाम लोग कोई नहीं आज आप खुद क्या जिस चीज को आप ईमान में नहीं लाते वहां तक ईमान कौन चीज है क्यों खान में लाते हो लोगों के शुरू जो ईसाई की मिसाल आप क्यों जैसा आया वैसा नहीं या धोखा दे रहे हैं। ईसाई ने क्यों इस्लाम को कबूल किया? ये तो आज की गलती कुछ इस्लाम क्यों कबूल क्या लोग नहीं क्या हमको पूछना था? अगर मैं कहता है कि मैं सच्चा समझ जाता तो कभी नहीं। अच्छा फिर मुझे वो कलमा उसने पढ़ा आपका तो भी ठीक गया दलील मौजूद है आपको मुसलमान करने का मुझे बताओ पड़ा उसने कलमा पढ़ा उनके नतीजे में क्या होगा?
مسلمانوں کیا بدلی ہوئی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں مجھے تکمیل کے لیے کوئی دلیل نہیں دی. آج لفظ ہے ابو بکر صدیق جو پہلے امام تھا وہ لوگوں کو تکبیر سنا ہے خود کی آواز سے. جب آج کی ان کی آواز جب سنتے کیا کہے گا؟ اور کہ جو اطاعت اور جو اتباع ہے وہ تیری دونوں قسم ہے. کوئی دونوں میں بات نہیں ہے جس میں ساتھ سے آپ وہ چیز ہے اور کیا اس پہ علم جو بلا دلیل ہو اس کے لیے آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی, کوئی آیت پیش کی, کوئی حدیث پیش کی. میں نے آپ پر فرق آیت ثابت کر دی. اتبعوا ما انزل, اب یہاں جو پیروی آپ مراد لیں جو بھی پیروی مراد لیں واضح موجود ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اتارا گیا ہے اس کے تابع دار بن جاؤ, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا, اس نازل ہوئی چیز کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرو. یا قرآن نے منع کر دی اور دوسروں کی پیروی وہی کے علاوہ پیروی خدا نے منع کر دی. جب پیروی منع کر دی تو مفہوم کے لحاظ سے تکلیف ہونا ہو. یہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو لفظ کی تکلیف کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. اس لفظ کو قرآن استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ ایک سب سے کلام الملوک ملوک الکلام اللہ کی کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال نہیں کیا. اب بار بار لوگ تو پوچھتے چاہتے ہیں بار بار وہی تکلیف وہی تکلیف وہی تکلیف. آپ کو محبت اس چیز دیکھی جس نے قرآن کو لفظ ہے, جس نے حدیث کو لفظ ہے. حدیث کو استعمال نہیں کرتی, قرآن اس کو استعمال ہی نہیں کرتا. آپ سے کھانے جاتے ہیں. قرآن کے اندر ہندی کا لفظ ہے, کتے کا لفظ ہے, کافر کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ ہے, تکلیف کا لفظ ہے. نہیں, یہ قرآن کے بعد کیوں آپ کو محبت آتا ہے, کیوں آپ کے محبت کچھ مجھے اپنے آپ کو مجھے کھلا کرا کہتے ہیں بتاؤ دلیل پوچھنا پڑے. ہاں حدیث دکھا, میں قرآن دکھا سروج کا دائی سروج کرنا نہیں چاہیے. کہاں دلیل ہے آپ پوچھتے سروج سے ایک چیز سے چل جانا. جیسے آپ کہتے ہیں مختاری کو زمین جانا نہیں ہوگا کسی کی نہیں پڑے یہ چلنا. میں آپ کو روز جمنے کو قرآن منع کرتا ہے. فرمایا پائیں کرامات اسی چین اردو اللہ رسول, جہاں جہاں اصلاح ہو سب جو سب کو ختم ہو جاتا. کیا چیز حلال کرتی ہے, فکر شافی حرام کرتی ہے, مال کی مکروہ کرتی ہے, احمد القروب کام کرتی ہے. اور میں شور جو اللہ کو ہوتا ہے تو جلوس ختم ہو گیا نہیں ہے. میں کیا بول دوں تو یہ کیا کہتا ہے احسان ہے. ٹھیک ہے جو جس کو جو آدمی اس کو سکھایا وہ احسان ہے, لیکن ہم سے سب سے بڑا احسان پوری جو سمجھ سمجھائے وہ اس کے معاوض کی بات ہم کو ناراض ہے. آپ کو حدیث پیش کی منافقی تو حدیث میں پیش کی پہلی سمجھ ہے کی پیش پہلی سمجھ ہے ہم تو ہیں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پیروکار ہے, کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے گی. ہم دو کی وجہ تمہارے دو وجہ تین تمہارے ہیں. پھر میں کہوں گا مشکل بہت پڑے گی. صحابہ کی جو مشکل بہت آئی نہ دیکھی گا دیکھ بھال کے. امام ابو حنیفہ پر آپن کرتا ہے, امام شافعی کے گھر پہ چلے گئے. امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ 100 سال کے بعد اس چیز کو نکال ہو سکتا اور گم ہو جائے چھوڑ کر دو. ہمارے کی سوچے دے دیا کہتے ہو کہ ارے تم نہ لکھا ہوا ہے آپ ہی لکھا ہوا اور جاؤ گے کیا کرو شادی کا آگے. امام ابو حنیفہ چھوڑ دیا تمہیں ہوئے. اسی طرح کئی مسائل میں سماج میں کئی تمہارے آنا جب 3 دفعہ طلاق آ جاتی ہے اب لوگ موڑی جاتے ہیں ہلانا کراؤ ہلانا سمجھ دو کیا ہے تو وہ ایک دوسری کی پاس کیا وہ فتنا بھی چلے جائے ہلانا. اب بھی چاہتے ہیں لوگوں کو ہلانا کا تو خبر ہی نہیں تھی. ہمارا ایک سارے کیا آدمی اور ہلانا وہ نہیں بتا دے دیا تو گمے نہیں کیا بنا ہے ہلانا کیا یا پھر جو موڑی فتوا دیتا ہے اس کے ساتھ ہلانا کا میں کیا بنا دیا. اب مجبور ہو کے جاؤ آئی بھی سے فتوا ہزاروں لڑکی ہمارے پاس آتے فتوے نکالے گی تحمیل کو بھی بتاؤ اس دن مجھے تمہارا کیا بھائی اللہ یہ شاطن آئے ادھاری فقیر کو دو گئی تمہارا کبھی کبھی شادی سے میرے آپ کو مطلب چلے جاتا ہے خدا کے واسطے اللہ سے کرو اس کے تمہیں الزام نہ دو. عربی اللہ سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی باتوں کو جو قرآن سے محفوظ کو ملتا ہے. اور علماء نے یہ فرق بتائی ہوئی کہیں کی تعلق تھی میرے پاس انہیں تکلیف کی فرق بتائی اعتبار جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تکلیف جو ہے نہیں ہوتی. ہمیں اعتبار کے خلاف نہیں ہے ہم تکلیف کے خلاف ہیں. اچھا اس کے بعد آخری بات یہ ہوگی لوگوں نے سن لیا کہ واجب کی تکلیف پہ تھی مولا نے بات کیا تکلیف واجب ہے واجب اس چیز کو کرتے ہیں جو ضروری ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ دے گا اور ہمیں فتوا نہیں بتایا لیکن مولانا نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی نہ قرآن سے حدیث سے.
کتنی جلدی باقی ٹائم سارے کے نام کرایا اور کچھ نہیں بنایا. یہ آپ سوچیے اگر واجب کا واجب ہے تو واجب ہے پھر کیا ہے امام ابو کو گناہ کا امام صافی کو معاذ اللہ مالک کو امام ائمہ رحمہ اللہ تعالی کو معاذ اللہ گناہ کا کو سمجھ اگر مجھے یہ ساری کا یہ ساری باتیں آپ کی سوال ہے کہ سوال حدیث کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے کہ مناظرہ ختم ہوا اب اس کے بعد ضروری بات کی نواز سے دعوانا آدھا گھنٹے جو ریسٹ ہے آدھا گھنٹے کا آرام پر یہ ہوتا ہے کہ پھر نئی بات میں دی جاتی آپ نے جو ہرانا کے مطلب آپ نے جو ہرانا کی بات کیا مجھے